باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ارجمن عثمان ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں گوہر پبلشر کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا سلوگن ہے ریڈیفائننگ دا جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچول لرننگ۔ آج ہم گوہر اسکل اپ سیریز اردو جماعت دوم کا سبق نمبر 2 کھولیں گے اور وہاں پر موجود نعت سے متعلق مشق کو حل کریں گے۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، پڑھیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ پیارے بچوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ان اشعار کو بڑے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات انہی اشعار کے اندر موجود ہیں۔ تو چلیے اب پڑھتے ہیں۔ وہ اچھے اچھے وہ پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم ان کا عزت سے نام لیں گے، یہ نام ہم صبح شام لیں گے، جو ان کے دامن کو تھام لیں گے تو جگ میں اونچا مقام لیں گے۔ سوالات کرتے ہیں اب۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام کس طرح لینا چاہیے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ شاباش! ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا ہمیں صبح شام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی ہاں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، ہمیں صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ہمارا مقام اونچا کب ہوگا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ اپنی مال و جان سے زیادہ محبت کرنے اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے ہمارا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں اونچا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، آؤ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8، 2 سے 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں 2 سے 3 سادہ جملے تحریر کریں۔ طلبہ خود حل کریں۔ آؤ قواعد سیکھیں۔ الفاظ کو الف بائے ترتیب سے لکھنا۔ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا الف بائے ترتیب کہلاتا ہے، جیسے بکری، اونٹ، گھوڑا۔ درخت کو الف بائے ترتیب سے اس طرح لکھا جائے، اونٹ، بکری، درخت، گھوڑا۔ اگر آپ کو حروف تہجی الف سے یہ تک اچھے سے یاد ہے تو آپ اس سوال کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں دیے گئے درج ذیل کو الف بائے ترتیب دے کر لکھیں۔ کتاب، دوسرا لفظ ہے اردو، شامل، خوبصورت اور چاند۔ اس کو ترتیب سے کیسے لکھیں گے؟ اردو، چاند، خوبصورت، شامل، کتاب۔ آؤ کام کریں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصاویر کا چارٹ بنا کر استاد صاحب کو دکھائیں اور جماعت میں آویزہ کریں۔ پیارے بچوں، سبق کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ گنبد خضرا کی کتنی خوبصورت تصویر بنی ہے۔ آپ جماعت کے طلبہ کے ساتھ مل کر اس کو چارٹ پہ بنائیں اور خوبصورت کلر کریں اور پھر اس کو اپنی کلاس میں چسپاں کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔
نئی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.